جو دنیا کو محبوب تصور نہیں کرتے، نجات انہی کا حصہ ہے۔ دانشمند وہی ہے جو دنیا کو خیر بات کہہ کر فکر آخرت میں لگا رہے۔ خدا شناس لوگ دنیا کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ نفس سے زیادہ دنیا میں کوئی سرکش نہیں۔ جو شخص تم سے دوسروں کے عیوب بیان کرتا ہے، وہ یقیناً دوسروں سے تمہاری برائی بھی کرتا ہوگا۔ دوستوں اور مہمانوں پر اخراجات کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیتا۔ جس نماز میں دل جمی نہ ہو وہ عذاب بن جاتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ جو توقع تم دوسروں سے کرتے ہو، پہلے خود اس کی تکمیل کرو۔ عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ 5 چیزیں قلب کی سختی کو ظاہر کرتی ہیں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، علم سیکھنا اور اس پر عمل نہ کرنا، عمل کرنا اور اخلاص نہ کرنا، رزق کھانا اور شکر نہ کرنا، مردوں کو دفن کرنا اور عبرت حاصل نہ کرنا۔ غم سے روح میں توانائی آتی ہے۔ جھوٹا سب سے پہلے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ خالی پیٹ شیطان کا قید خانہ ہے اور بھرا ہوا پیٹ اس کا اکھاڑا۔ جس کو ماں نے بد دعا دی وہ دوزخ کا انتظار نہ کرے، وہ دنیا میں ہی دوزخ دیکھ لے گا۔ چشم و زبان کی آزادی روح کے لیے قید ہے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو جائے۔ اللہ کی طلب اور نفس دونوں یکجا نہیں ہوتے۔ محبت ازلی و ابدی ہے، کرامت استقامت میں ہے۔ جہنم کے خوف اور جنت کی طلب سے بے نیاز ہو کر عبادت کرنے سے انسان مقام محمود پر پہنچ سکتا ہے۔ اگر دنیا سے فارغ ہو تو دنیا کی اچھائی برائی کی تمہیں پرواہ نہیں ہو سکتی۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ مجھے اجر و ثواب کی امید اس وقت ہوتی ہے جب اپنے اعمال و عبادات کو ہلکا سمجھتی ہوں۔ اللہ سے محبت کے دعویٰ میں صداقت یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ کسی کو برا کہنے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ تم بہترین صوفی ہوتے اگر تم دنیا کی محبت نہ ہوتی۔ دنیا ایسے دوست کی مانند ہے جو بظاہر دوست اور اندر سے دشمن ہو۔ اللہ کے کرم سے وہی لطف اندوز ہوتا ہے جسے اللہ نے اپنا قرب عطا کر دیا ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی مصائب کا شکار نہیں ہوتا۔ اے نفس، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار بھی ہے اور اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشوں سے بچنا ہی مردانگی ہے۔ اچھے کاموں میں مشغول رہنا جن سے بلائی پھیلے بزرگ۔ ایمان کامل کی دولت ان کو ملتی ہے جو اللہ کے مقرب محبوب ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت ضرور کرتا ہے۔ دنیا خدا کی ملکیت ہے، اسے دنیا والوں سے مانگ کر پستی میں نہ گرو۔ جب تک معبود کو پہچان نہ لیا جائے اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ انبیاء، اولیاء، صدیق اور شہید عورت کی گود میں پرورش پا کر اس مقام پر پہنچ۔ جس طرح سوئی برہنہ رہ کر دوسروں کے تن ڈانپنے کا سامان تیار کرتی ہے، اسی طرح تم بھی دوسروں کے کام آؤ، اور جس طرح موم بتی اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو جلاؤ۔ ہر چیز کا پھل ہے اور معرفت کا پھل خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ایک عابد کے زخم کا مرہم وصال الہی ہے۔ اگر تم عظیم مراتب حاصل کرنا چاہتے ہو تو خود کو یاد الہی میں گم کر لو۔